اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ مفتیٰ اسماعیل کا ایک انٹرویو دیکھا جس میں انہوں نے کسی حد تک سچ بولا۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ نون لیگ والوں میں کوئی تو ہے جو کبھی کبھی سچ بھی بولتا ہے۔ آپ کو لے چلتے ہیں مفتیٰ اسماعیل کے انٹرویو کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ میری نظر میں اللہ سے کبھی امید ہے کہ IMF کی شرائط مان کر معاہدہ بحال کر لیں گے۔ IMF 4 چیزیں مانگ رہا ہے۔ پہلی چیز، کرنسی مارکیٹ میں مداخلت نہ کریں، فری چھوڑ دیں، جو کہ حکومت نے مان لی۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا جس طرح ڈالر بڑھا اور ڈالر کے ساتھ ہی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری حکومت IMF کی شرائط ماننے جا رہی ہے، جن کی پہلی شرط تسلیم کر کے مہنگائی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ یہ وہی حکومت ہے جو کہتی تھی کہ عمران خان حکومت نے ملک کو IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ یہ وہی حکومت تھی جو کہ IMF کی برائیاں کرتے نہیں تھکتی تھی، اور آج انہوں نے پہلی شرط مان لی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ IMF جو دوسری چیز مانگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلے 6 ماہ میں خسارے ہوئے ہیں ان ٹارگٹس کو پورا کیا جائے جو کہ پورے نہیں کیے جا سکے، جن میں سپر ٹیکس ایک ہے جو کہ ہدف سے کم وصول کیا گیا ہے۔ کے بعد سبسڈی کا خاتمہ ہے، جتنی بھی چیزوں پر سبسڈی دی جا رہی ہے، چاہے وہ بجلی ہے، گیس ہے، پیٹرول ہے، وہ ختم کی جائے۔ یہ تمام چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے IMF حکومت پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ یہ شرائط پوری کریں، اور ہم آنے کو تیار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ IMF کی ایک یہ شرط بھی ہے کہ وہ ٹیکسز کے بل جو کہ ماہ اکتوبر میں بھی وصول نہیں ہوئے ان کو بھی عوام سے وصول کریں، تو ہم بات چیت کو تیار ہیں۔ جس کے بعد IMF آج اسلام آباد پہنچ چکا ہے، جن کے ساتھ حکومت کی بات چیت ہو رہی ہے، اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ حکومت تمام شرائط تسلیم کر لے گی اور کسی نہ کسی طرح IMF سے پیسے وصول کرے گی اور اپنی عیاشیاں کرے گی۔ اس کے بعد مفتیٰ اسماعیل کہتے ہیں کہ جیسے ہی ملک کو ڈیفالٹ کا خطرہ ہوا تو عوام نے فوراً ڈالر لینے شروع کر دیے، سونا خریدنا شروع کر دیا، جس سے صورتحال ابتر ہو گئی۔ انہوں نے ملک کے ڈیفالٹ کے سوال پر کہا کہ میرا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ اگر IMF آپ کے ساتھ ہے تو ملک کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا، جبکہ اگر IMF نے ساتھ نہ دیا تو بہت زیادہ امید ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ جیسے ہی ہم نے کرنسی کو کھلا چھوڑا، وہ IMF جو کہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھا، انہوں نے فوراً بات چیت شروع کر دی، جس سے مفتیٰ اسماعیل کو لگتا ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو چکا ہے۔ مفتیٰ اسماعیل سے ایک سوال کیا گیا کہ پیٹرول پمپ جو کہ بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں اور پیٹرول کو مہنگا بیچنے کے لیے، جب پیٹرول مہنگا ہو رہا ہوتا ہے اس کو مہنگا بیچنے کے لیے سٹاک کر لیتے ہیں، تو ان کے خلاف حکومت کریک ڈاؤن کیوں نہیں کرتی؟ جس پر انہوں نے انتہائی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 1 لاکھ سے زیادہ، تقریباً 1.5 لاکھ پمپس ہیں، ان پر کیسے کریک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے؟ یہ حکومت کے لیے ایک ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ جب وہ اس طرح کی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے اتنے ٹیکسز وصول کیے جاتے ہیں، ہم سے اتنے ٹیکس، اگر ٹیکس نہیں ہے تو ہمارے سانس لینے پہ نہیں ہے جو ہم آکسیجن استعمال کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو تقریباً ہم ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں۔ ہمارے ٹیکسوں سے AC کو 3500 cc گاڑی دیتے ہیں، ہمارے ٹیکسز سے ان کو بے پناہ تنخواہیں دیتے ہیں، ان کے AC چل رہے ہوتے ہیں، ان کے دفاتر میں بجلیاں نہیں جاتی، چاہے ہم 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہوں، لیکن ان کے دفتروں میں کبھی AC بند نہیں ہوتے، ان کے پنکھے بند نہیں ہوتے۔ تو یہ کس کام کے ہیں یہ ہمارے کس کام کے ہیں؟ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو یہ آ کر ہماری ضرورت ہی پوری نہیں کروا سکتے، جب ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہماری مدد نہیں کر سکتے، تو کس کام کے ہیں یہ لوگ؟ اور جب ان سے سوال کیا گیا پیٹرولیم قیمتیں بڑھنے کے حوالے سے، کہ پہلے تو نواز شریف اٹھ کر چلے گئے تھے تو اب کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جتنی بار بھی پیٹرول بڑھا ہے اور آگے بھی جتنی بار بڑھے گا وہ وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور انہوں نے ایک اینڈ میں بڑا لطیفہ سنایا، وہ کہتے ہیں کہ آج بھی پاکستان میں پیٹرول ہندوستان سے سستا ہے۔ چلیں شکر ہے کوئی چیز تو ہے جو ہندوستان سے ہمارے پاس سستی ہے، کسی چیز پہ تو ہم فخر کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس انڈیا کی نسبت یہ چیز سستی ہے۔ یہ مفتیٰ اسماعیل کی سوچنے کی بات ہے، پتہ نہیں پیٹرول سستا ہے یا نہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر پیٹرول سستا ہو، وہاں پر کافی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نسبت کافی سستی ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، مفتیٰ اسماعیل کا سچ بولنا بھی پسند آیا ہوگا۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔